جن کو بھی ڈاکٹرز بولا بایوپسی کرو، آپریشن کرو، کیمو کرو، زیادہ تر منہ کے کینسر کے مریض یا پھر منہ میں چھالے ایسے مریض جن کو بایوپسی بولا، ایک ایسے موڑ پہ ہے جہاں پہ ان کا ایک امتحان ہے سمجھو، اور امتحان میں پاس ہونے کے لیے انشاءاللہ 9 پوائنٹس کریکٹ سے فالو کر لیے تو انشاءاللہ شفا ہو جاتے۔ 9 پوائنٹس کے اوپر آپ فوکس کرنا، یہ ہے آپ کا سلیبس امتحان میں پاس ہونے کے لیے۔ یہ 9 پوائنٹس آپ فالو کر لیے تو انشاءاللہ آپ کو نہ بایوپسی کرانے کی ضرورت، نہ کوئی کیمو کرانے کی ضرورت، اس کے بنا ہی شفا ہوتے۔ نہیں کہ تو اللہ بہتر جانے شروع ہوتی آپ کی گرفتاری کہ پہلے جو ہے بایوپسی کراتے، اس کے بعد ناک میں پائپ ڈالتے کھانا کھانے کے واسطے، منہ میں پائپ ڈالتے سانس لینے کے واسطے، پھر ہر دن موت مانگنا، اللہ موت دے، اللہ موت دے، لیکن اللہ اپنے ٹائم پہ ہی موت دیتا، جو ٹائم پہ موت ہے وہ ٹائم پہ موت، لیکن زندگی موت سے بدتر ہو جاتی۔ دیکھو بول رہا ہوں، آپ کے ہاتھ میں ہے شفا ہونا، حکیم صاحب کے ہاتھ میں ہے، ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں ہے، وہ پتوں میں ہے، یہاں پہ شفا صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ بات کا خاص خیال رکھیں، یہ پتے ذریعہ ہے، شفا اللہ کے پاس ہے، اور شفا کہیں نہیں ہے۔ اللہ چاہا تو شفا، بندے کو شفا تو شفا۔ 9 پوائنٹس پہ دھیان دیے تو اللہ شفا دیں گا انشاءاللہ۔ نہیں کہ تو محنت کرے مرغا انڈا کھائے فقیر کے جیسا جا کر ذبح ہو جاتے، زندے پن میں پوسٹ مارٹم کر لیتے۔ اللہ کے خاص بندے ان پتوں سے ہی شفا ہوئے، اور خطرناک نشے کرتے تھے وہ ٹائم پہ لوگ، شفا ہوتے ان پتوں سے۔ یہ پتوں کو اپناؤ۔ پہلا، معدے کی گرمی سے منہ میں چھال لیتے سو، میں کیا بولتا ہوں، گٹکا کھائے تو کیا ہوتا؟ گٹکا کھائے تو کیا ہوتا؟ گلے کا کینسر ہوتا۔ گٹکا کھائے تو چھالا ہوتا، ڈاکٹر کو ملے تو کینسر ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یہ چھالا آٹومیٹک کم کر لینا بولے تو انشاءاللہ 9 پوائنٹس کے اوپر دھیان دینا، گھر پہ بیٹھ کے کر لے سکتے ہیں، انشاءاللہ شفا ہو جاتا۔ پہلا، اچھے سے نیند کرو، رات کی نیند، آدھی بیدھی دن کی نیند نہ، مرغے کے جیسا سونے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی نیند ہو رہی تمہاری، ڈھنگ کی نیند نہیں ہو رہی، اس وجہ سے گرمی اور بڑھتے جا رہی، چھالے اور بڑھتے جا رہی۔ نیند برابر سے کرو، پوائنٹ نمبر 1۔ دوسرا، ٹینشن کو دماغ سے نکال کے پھینکو، جو کچھ بھی کرنے والا ہے اللہ کرنے والا ہے، پورا تمہیں ٹینشن لے لے تو دنیا کا، دنیا والے کہاں جانا، یعنی دماغ سے ٹینشن کو نکالو، سوچ کو نکالو، بے فضول چیزوں کو نکالو، کچرے کو نکالو، امید رکھو اللہ ساتھ ہے میرا مالک میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، بلکہ پکا یقین کر لے تو ٹینشن چلے جاتا آپ کو دماغ سے انشاءاللہ۔ دماغ سے ٹینشن نکالو، جو کچھ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا۔ اللہ اپنے خاص چہتے بندوں کو ہی بیماری دیتا، جن کو صحت دیا ان کو بڑی پوچھ تاچھ ہے، جن کو دولت دیا ان کو بھی بڑی پوچھ تاچھ ہے، جن کو خوبصورتی دیا، جن کو جو اللہ نعمتیں دے کر ہے وہ چیز کی پوچھ تاچھ ہے۔ اب آپ کو صحت نہیں دے رہا بولے تو اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوتی۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے صحت۔ آپ دماغ کو ٹینشن لے کر صحت گوا لیں گے تو آپ ہر رشتے کے محتاج ہو جاتے، کون بھی آتا نہیں ساتھ دینے۔ تو دوسرا پوائنٹ، ٹینشن کو نکالو۔ تیسرا پوائنٹ، گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرو، ہر لمحہ اللہ سے دعا کرو، ہر سیکنڈ اللہ سے دعا کرو، اے اللہ مجھے شفا کر، اے اللہ مجھے شفا کر۔ دعا سے ہی ہے آپ کی دنیا اور آخرت۔ کون سا مومنٹ رہتا جس میں اللہ آپ سے راضی ہو جاتا نہیں معلوم، کون سا سیکنڈ کون سا پل آپ کے لیے اچھا رہتا نہیں معلوم، اور مریض کی دل کی دعا کب کسے لگتی نہیں معلوم۔ اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ مجھے شفا دے بول کے سچے دل سے اللہ سے دعا کرو۔ دن میں 5 وقت ٹائم دیا اللہ نماز پڑھنے کے لیے، یعنی 5 وقت کون سا بھی کام رہو چھوڑو، پہلے اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ وہ سب سے بہترین عبادت نماز، عبادت کے بعد دعا قبولیت کا ٹائم رہتا ہو، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو، کیونکہ آپ کے یہ حالت یہ کنڈیشن میں اللہ ہی آپ کو ساتھ دینے والا ہے۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، میں کوئی پتے آپ کو ساتھ نہیں دیں گے۔
تو اللہ سے دعا کرو، گڑ گڑا کی دعا کرو نماز پڑھ کے. 5 وقت فرض نماز ہے انشاءاللہ. کون سا بھی کتنا بھی بڑا کام رہتے، دنیا کا کتنا بھی بڑا کام رہتے، جنگ میں بھی اللہ معاف نہیں کرتو گیا نماز کو. ہمیں موقع ڈھونڈ رہے نماز چھوڑنے کی. جنگ میں بھی کھڑنے بھی نہیں ہو رہا بولے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھنے بھی نہیں ہو رہا لیٹ کے پڑھو. بیمار ہے تو بھی فرض ہے. اللہ کے رسول کے اوپر کتنا ظلم ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنا ظلم ہوا. ان کو مارے، ان کو گالیاں دی، ان کو ستائے. انہوں ہجرت کرے کہاں سے؟ مکہ سے مدینہ، تب بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے. لیکن انہوں کیا کرے؟ ہمیشہ دعا کرے. آج انہوں سارے عالم کے لیے ایک مثال بن گئے. دنیا کے آخری نبی آج انہوں مثال بن گئے ہم سب کے لیے. انہوں ہر وقت دعا ہی کرے ان کے دشمنوں کے لیے، لیکن ایک جگہ انہوں بددعا کرے جن کی وجہ سے ان کی نماز صرف قضا ہونے سے انہوں بددعا کر دے. اللہ ان کو تباہ غارت برباد کر دے جن کی وجہ سے میری ایک نماز صرف قضا ہوئی، چھوٹی بھی نہیں. سوچو کیا مقام ہے نماز کا، کیا مقام ہے نماز کا. نماز پڑھیں گے تو اللہ شفا دیں گے نا. چپکا منہ سے بولتے رہیں گے اللہ شفا دے اللہ شفا دے، کہاں سے دیں گے اللہ شفا؟ آپ ہی سوچو. تو تیسرا گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرو. چوتھا جام کے پتے، 11 جام کے پتے، 1 چمچہ ہلدی اور 1 چمچہ سیندا نمک ایک جگ پانی میں ڈال کے اچھا پکا کے آدھا جگ کر لے کے اسے غرارہ کرو، کلی کرو. منہ کے اندر کے جو گندے بیکٹیریا سیلز ہیں، جام کے پتے نکال دیتا اس کو انشاءاللہ. ذریعہ بن رہی سو یہ پتے شفا دینے والا اللہ تعالیٰ. یہ بات دھیان میں رکھو، چیزوں میں شفا نہیں ہے، اللہ رکھا تو شفا، اور اللہ اس میں شفا رکھا بول کے میں ذکر کر رہا ہوں. شرک سے بچو. تاگے، تعویذہ، نارل، نیمبوا، یہ تاگے سے مجھے نظر نہیں لگتی، یہ تاگے سے جو ہے میری بیماری کم ہوتی نہیں کم ہوتی اور بڑھ جاتی. اللہ ہر گناہ معاف کرے گا، لیکن اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. دیکھو ہر گھر میں مریض، ہر جگہ منہ نہیں کھل رہے. 18 15 16 سال کی عمر میں منہ اتنے کھل رہی، گٹکے کھا کھا کو منہ بند ہو گئی سب، خالی لکوڈ میں. زندگی شروع ہونے سے پہلے ختم. اتنے کم عمر میں اتنے بڑے بیماریاں کیوں آ رہی؟ صرف اللہ سے دوری. تو انشاءاللہ چوتھا پوائنٹ، جام کے پتے، 11 جام کے پتے، 1 چمچہ ہلدی اور 1 چمچہ سیندا نمک ڈال کے اچھا پکا کے 1 جگ سے آدھا جگ کر لے کے اچھا غرارہ کرو، کلی کرو. کلی کر کر کے تھوکو، پورے بیکٹیریا سیلز گندے انشاءاللہ نکل جاتے. چوتھا پوائنٹ. پانچواں پوائنٹ، 21 شیشم کے پتے. یہ آپ کو آسانی سے گھروں کے آس پاس مل جاتے. پتے نہیں مل رہے، پتے نہیں مل رہے بول کے روتے آپ لوگ. اللہ سے دعا کریں گے تو پتے خود آپ کے گھر کے سامنے جھاڑ کو اگا دیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. ایک جھاڑ میں کے پتے گننے کی اوقات نہیں ہے ہماری. اللہ پیدا کر رہا ہمارے لیے اتنے سارے نعمتوں کو ہمارے لیے. تو 21 شیشم کے پتے، اس میں کیا بھی ادرک لہسن کیا بھی نہ خدا لو، وہ پتوں کو اچھا پکا کے جو ہے 2 گلاس سے 1 گلاس کر لے کے انشاءاللہ صبح میں آدھا گلاس، شام میں آدھا گلاس. نارمل 1 گلاس آتا دیکھو ایسا، 2 گلاس پانی میں 21 پتے ڈال کے 1 گلاس کر لے کے صبح میں اور شام میں آدھا گلاس پیو انشاءاللہ. شیشم کے پتے. کتنا پوائنٹ بولا؟ 5 پوائنٹ. چھٹواں پوائنٹ، تریاق اعظم. یہ آپ کو دوا ساز جاجی پھنساری کے دکانوں میں ملتا، جا کے پوچھو تریاق بولو، تریاق انہوں دیتے. وہ تریاق کو لے لو آپ، 3 چیزیں ملانا اس میں، 3 دیتے ہیں وہ چیزیں تریاق بول کے. وہ 3 بھی ملائے تو ایک لیکوڈ فارم ہو جاتا، وہ آپ کی درد کی دوا بن جاتی انشاءاللہ. وہ ایک 6 یا 7 خطرے ڈال لے کے اس میں شہد ڈال کو ملا کو اندر جہاں بھی زخم ہے وہاں پہ لگاؤ انشاءاللہ، اس سے سکتا زخم انشاءاللہ. تریاق اعظم 6واں پوائنٹ. 7واں پوائنٹ، دیکھو آپ اپنے لیے تو ٹائم نکال رہے لیکن اللہ کے لیے ٹائم نہیں نکال رہے، بہت زیادہ ضروری ہے. انہیں جو ہے شفا دینے والا 1 گھنٹہ سورہ بقرہ فون پہ لگا کے سننا. آپ کو بد نظری سے بیماری آئی ہوں گی، لوگ آپ کو غلیظ ٹوکا کرے ہوں گے، یا کسی کی بد دعا لگی ہوں گی،
یا کوئی کوسے ہوں گے, کچھ بھی ہوگا, ہم نہ نہیں معلوم, لیکن اللہ کو معلوم. تو سورہ بقرہ آپ سنیں گے تو یہ سارے گندگی, یہ ساری برائی, یہ ساری گندی روحانیت دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. اپنی روح کو مضبوط کرے تو جسم مضبوط ہوتا. اپنی روح کو مضبوط کرو. روڑیاں جب کیسے رہتے, خاص کر دبلے رہتے, جھنگے رہتے, کچھ بھی ان کے اندر یہ نہیں رہتا, لیکن 10 ماہ ڈالا, 20 ماہ ڈالا, 30 ماہ ڈالا کر کو رہتے. یہ جو باڈی بلڈر رہتے گھٹ گھٹ موٹے رہتے, زیادہ تر ویسے چھاٹا کو مرجا رہتے, خواب دکھنے میں کچھ خوبصورت دکھتے, اندر سے کمزور. میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں آپ کو, اپنی روح کو مضبوط کرو. جسم سیکنڈری, جسم آٹومیٹیکلی آپ کا اچھا ہو جاتا ہے انشاءاللہ. اپنی روح کو مضبوط کریں گے تو آپ کے اندر ایک روحانیت قوت آ جاتی, جس سے آپ بیماری سے بچ سکتے. آپ کی روح کو مضبوط تب کر سکتے آپ جب آپ سورہ بقرہ سنیں گے انشاءاللہ. آپ کے ہر سیل سے ایکٹیو ہوئیں گے, آپ کے ہر آرگن سے ایکٹیو ہو جائیں گے, آپ کے ہر ٹشو ایکٹیو ہو جائیں گے. آپ کے کینسر کے جو اندر سیلس ہیں وہ مر جاتے. آپ کے اچھے سیلس ایکٹیو ہو گئے تو ایک جنگ ہوتی ہے آپ کے جسم کے اندر, اچھے سیلس اور برے سیلس کے بیچ. اچھے سیلس جیت جاتے, برے سیلس مر جاتے, تب جا کے آپ کا زخم کم ہوتا ہے انشاءاللہ. روحانیت کو مضبوط کرنا ہے تو سورہ بقرہ فون پہ لگا کے, ہیڈ فون پہ لگا لے کے سننا ہے, وہ آواز کو سننا ہے. جیسا جیسا آپ کو آواز کو سنیں گے ویسا ویسا آپ کی روحانیت مضبوط ہوتی انشاءاللہ. سمجھ رہی ہیں آپ میری بات؟ 7واں پوائنٹ سورہ بقرہ. 8واں پوائنٹ میں بولا نا, میدے کی گرمی سے چھالے آتے, کھوپرے کا رس نکال لو, 1 چمچہ شہد, 1 چمچہ دہی ملا کے نہار پیٹ پیو صبح انشاءاللہ. اس سے کیا ہوتا, آپ کو میدے کی گرمی کم ہو جاتی انشاءاللہ. 3-4 دن میں رزلٹ آ جاتا ہے انشاءاللہ. میدے کی گرمی کم ہو جاتی, منہ کے چھالے بھی اس سے کم ہو جاتے انشاءاللہ. 8واں پوائنٹ. 9واں پوائنٹ, پیسٹ جو بھی لگا رہی, ٹوتھ پیسٹ, کلوز اپ ہو, کولگیٹ ہو, یا کوئی بھی ہو, ڈابر ہو, یہ سارے چیزیں ہٹا دو. مسواک استعمال کرو. مسواک میں پھٹکری ملتا آپ کو, مسواک ملا کے اس میں لگا لے سکتے انشاءاللہ. اس سے کم ہوتا. ٹوتھ پیسٹ وغیرہ اس میں کیمیکلز رہتے ہیں جس سے آپ کا زخم بڑھنے کے چانسز اور بڑھ جاتے. تو پیسٹ ہٹا دو, صرف مسواک استعمال کرو دن میں 1 بار انشاءاللہ. بس یہ 9 پوائنٹس انشاءاللہ آپ کو شفا ہونے کے لیے ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی, اب کرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے بھی شفا ہو جاتا ہے انشاءاللہ. اپنے صحت کا خاص خیال رکھو, اللہ سے دعا کرو کہ اللہ آپ سب کو شفا کرے, بیماریوں سے بچا کے ایک صحت والی زندگی عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.